مختصراً حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت زماد مسلمان نہیں تھے۔ جب انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کے دماغ کا کوئی ذہن کا مسئلہ ہے، جیسے مشرکین نے افواہیں پھیلائی ہوئی تھی، ویسے تو مدارج النبوہ میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے عقل کے 1000 درجے بنائے ہیں، 999 درجے عقل کے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں، 1 درجہ عقل کا اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم فرمایا ہے۔ اتنی دانائی اور عقل مندی کے پہاڑ اور عقل کی خیرات بانٹنے والے جس آدمی کا قرآن حدیث کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو جائے تو وہ بھی عقل مند ہو جاتا ہے، تو حضور کو اللہ نے کتنی عقل عطا فرمائی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ضمناً بات آ گئی، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، حضور کی عقل اور دانائی کا اندازہ لگائیں آپ۔ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکل جائے اور خون نکل جانے کے بعد اس کا گوشت بناؤ اور استعمال کرو۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان کو سمجھ میں نہ آتی تھی بھی اس کا کیا مقصد ہے، لیکن چلتے چلاتے آج ایک دور آ گیا ہے جو کہ ترقی کا دور ہے اور بڑی سائنسدان ہیں، تو وہ غور و فکر کر رہے ہیں چیزوں پر۔ انہوں نے دیکھا کہ جانور کے خون کو نکالنے کا اسلام نے کیوں حکم دیا ہے۔ یہ خون دم مسفوح ہے، بہتا خون حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں اس قدر شدت اور حدت ہوتی ہے کہ یہ خون اگر جانور میں سرایت کر جائے تو اس کا گوشت اگر کھا لیا جائے تو پھر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس قدر اس میں بخار پیدا ہو جائے گا، اس کے جسم میں ٹمپریچر اس کا اس قدر ہائی ہو جائے گا کہ انسان مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ دیکھیں حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ان کو آج سمجھ میں آ رہی ہے جو اپنے آپ کو دانا و بینا کہتے ہیں، ساری آنکھیں ساری عقل سارا دماغ ہے۔ حضور نے پہلے فرما دیا تھا، اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا یہ۔ تو بہرحال اللہ نے عقل اور دانائی کا پہاڑ بنایا تھا، انتہا درجے کی اللہ نے حضور کو عقل عطا فرمائی تھی، جنہوں نے ایسے دور اندیش کے قیامت تک میں پیش آنے والے واقعات حضور نے بتلا دیے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس وقت موجودہ دور کی جو حکمت عملی تھی حضور نے وہ اختیار فرمائی، بہت کم وقت میں اور بالکل کم عرصے میں اور کم وسائل کے ساتھ، اور غیر خونی انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا آج تک انگشت بدندان حیران و سرگردان ہے کہ کیسے یہ انقلاب آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا، دنیا حیران ہے، کائنات کا عظیم ترین سپہ سالار، لیکن آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں کیا۔ یہ دانائی اور عقل مندی ہے، بالکل کم وسائل، کم تعداد اور کم وقت میں ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ حضور کی پالیسیاں ایسی تھی، اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ حضور تو حضور تھے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی جہاں بھی جاتے تھے جنگ میں اللہ فتح عطا فرما دیتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد خواب میں حضور تشریف لاتے تھے، سارا نظام بتلاتے تھے، اس طرح دشمن یہاں سے آئے گا، آپ نے وہاں کھڑے ہونا ہے اور اس پر حملہ کرنا ہے، آپ کا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس قدر عظیم اور مقدس جماعت اور اتنی بڑے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے لیے اعزاز و فخر کی بات ہے۔ تو بہرحال واقعات بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا کے سیاستدان بھی حیران ہیں اس بات پر کہ 313 کی تعداد ہزاروں سے ٹکرا رہی ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، چند اونٹ ہیں اور بہت سے صحابہ ایسے جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، اور ٹکرا رہے ہیں اور خدا فتح عطا فرما رہا ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے یہ معاملہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو بہرحال یہ حضور کو اللہ نے جو دانائی عطا فرمائی تھی یہ سب اسی کے کرشمے تھے، اور اسی سر چشمہ اور منبع جو تھا وہ حضور کا سینہ مبارک تھا، حضور کی عقل و دانائی تھی، اور آج تک
حضور کو نمونہ بنا کر کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ اس کے کام کو کبھی یعنی اس کو ناکام نہیں فرمائیں گے، کامیابی اس کے قدم چومے گی جو حضور کے راستے پر چل کر کوئی کام کرے گا۔ جد و جہد ٹھیک ہونی چاہیے، خدا کی مدد ساتھ۔ اگر سرے سے بنیاد غلط ہو، بدنیتی پر اور بدنیتی کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب پیدا ہوتے ہیں۔ جو مخلوق خدا کا بھلا سوچ کر کام نہیں کرتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ ہو جائے گا وقتی طور پر، تو پھر ہوگا ایسے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ 7 نسلیں کھا سکتے ہیں، اتنی اکٹھا کر کے جا رہے ہیں۔ خدا ایک عیاش پیدا کرے گا، ساری تباہی پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس کو بھیک مانگتے دیکھا جائے گا۔ نسلوں کو پالنے والا اللہ ہے، سنبھالنے والا بھی اللہ ہے۔ چھوڑ دو یہ فضول باتیں۔ تو حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ کی بات آ گئی۔ یہ عقل مندی پر میں نے بات کی ہے۔ تو جب وہ پوچھتے تشریف لائے، لوگ کہتے تھے وہ اس کو کیا ملنا ہے، آپ نے کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو، آپ محمد رسول اللہ کا پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، بس پتہ بتلاؤ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ملاقات ہوئی، دیکھا تو پہلے تو چمکتا چاند دیکھ کر وہ تو حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورت حسین و جمیل اور ایسا با اخلاق اور عظیم آدمی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پر فائز ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے اس کا ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قریب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ میں دم کرتا ہوں، پاگل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ قریشی ہیں، سردار ہیں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، میں بھاری فیس لیتا ہوں لیکن آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں تو عقل مند ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دلیل دو۔ حضور نے فرمایا چلو بیٹھو۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ حضور نے یہ آیات بینات تلاوت فرمائی، پوری سورت طارق سنائی حضور نے، اور پھر خطبہ مسنونہ جو جمعے کا دوسرا خطبہ ہے حضور نے پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے میں شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، بہت بڑا عالم بھی ہوں، اور بڑا عقل مند اور دانا سمجھا جاتا ہوں۔ اپنے علاقے میں مجھے ایک مقام اور حیثیت حاصل ہے، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا، یہ اصناف سخن سے بالا تر شیریں کلام یہ خدا کا نازل کردہ ہے۔ میں بیعت ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ اور اسی وقت مسلمان ہو گئے وہی جو علاج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور خود ہمیشہ کے لیے شرک اور کفر کے امراض سے پاک صاف ہو کر حضور کی صحبت میں آ گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ کی برکت۔ اسی لیے کہتے تھے نیڑے ہی نہیں ورنا نبی سے ہی، ان کو معلوم تھا قریب جائیں گے اس کے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی جاذبیت اور ایسی پرکشش شخصیت حضور کی جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جہاں حسن و جمال کی اللہ نے حدیں ختم کر دی، دنیا کائنات کا کوئی انسان دیکھے اس کا دل گواہی دے کہ اس سے خوبصورت حسین آنکھیں نہیں ہو سکتی، ہونٹ نہیں ہو سکتے، دندان مبارک نہیں ہو سکتے، پیشانی مبارک نہیں ہو سکتی، بال مبارک نہیں ہو سکتے۔ خدا نے حسن کی انتہا کر دی ہے، بس ہے اب ایسا حسین۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک قرأت میں ہے کہ تم میں سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ باکمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، حضور کو اللہ نے جمال عطا کیا تھا۔ جمال وہ ہے جہاں دل گواہی دے کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کو اللہ نے اس قدر خوبصورت بنایا تھا۔ پہاڑ میں جب غزوہ احد ہو رہا تھا، جب خود کی کڑیاں حضور کی پیشانی میں چبھ گئی
جب ان کو نکالا گیا تو پھر وہاں تھوڑا سا نشان بن گیا، جیسے زخم کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں تو دیکھتے ہی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کمی تھی جو پوری ہو گئی ہے اب حسن میں، اس طرح کے معاملات۔ تو بہرحال الگ ایک واقعات ہیں اور بھی، یعنی قرآن مجید کے با اعتبار تبلیغ کے واقعات ہیں۔ تبلیغ کے اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے، ابھی معجزہ ہے۔ تبلیغ کر کے دیکھو، قرآن کے ذریعے سے دیکھو، دنیا کیسے کھینچی کھینچی آتی ہے قرآن کی طرف۔ قرآن انسانیت کی فطرت کی آواز ہے، چاہے وہ افریقی ہے، چاہے وہ امریکی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی یعنی ملک کے ساتھ، دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب قرآن سنے گا اس کا اندر بولنے لگ جائے گا۔ جیسے مالک بولی دیتا ہے تو تیتر پنجرے میں بولتا ہے، یہ خدا کی بولی ہے قرآن۔ اللہ جب یہ بولتے ہیں، خدا کا کلام کسی کی زبان پر جاری ہو، انسانوں کے دل کے اندر بیٹھے ہوئے جو تیتر ہیں اس پنجرے میں، وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیخنا چلانا شروع ہو جائیں گے، کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ آج یہ حال ہے کہ قرآن مقدس اللہ نے نازل فرمایا، اتنی عظیم کتاب ہے جس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں آتے ہمیں، یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی واقعات بعد میں بیان ہوں گے۔